ٹھیک ہوں گے. ویری ہیپی منڈے ٹو آل آف یو. اور آج ہم لوگ بات کریں گے ایران اور جو اسرائیل اور امریکہ کی جو ٹینشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس حوالے پہ ہم لوگ بات کریں گے. اور خاص طور پہ جو ایران کے اندر پروٹیسٹ جاری ہیں اس حوالے سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہیں ایران میں جو جاری ہیں تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے، یہ پروٹیسٹ اب کس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ساتھ میں یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ اب تک کتنے اموات ہو چکی ہیں، ڈیتھس ہو چکی ہیں. ایران کی جو حکومت ہے جو یہ کلیم کر رہی تھی کہ اس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے پوری اسٹیٹ کا، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ قابض آ گئے ہیں یا دوبارہ سے اسٹیٹس کو جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوا ایران میں، اس حوالے سے اس ٹائم کتنی صداقت ہے کہ ایران میں جو حالات ہیں وہ معمور کے مطابق آ چکے ہیں. جو اسٹیٹ کی سیکیورٹی ہے اس پر اس ٹائم کوئی اثر نہیں پڑا. تو اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سارے معاملات جاننے کی کوشش کریں گے. بٹ آئی پرسنلی ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ جو کرنٹ افیئرس ہیں اور جس کا اثر جیو پولیٹکس پہ ہوتا ہے میں اس کے حوالے سے روز ویڈیوز بناتا ہوں. تو پلیز اسٹے ٹیون رہیے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کر سکوں کہ ایران میں پروٹیسٹ کی کیا صورتحال جاری ہے، ایک بات بتانا آپ سب لوگوں کو بڑا ضروری ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائم امریکہ کے جو میجر نیوز میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، خاص طور پہ دا وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور جو ویسٹرن نیوز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پچھلے 1 ہفتے سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ایڈوائز دی جا رہی ہے کہ آپ جلد سے جلد ایران کے اوپر کوئی ملٹری ایکشن لیں یا کوئی ایریل اسٹرائک کریں یا ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی جلد سے جلد آپ کوشش کریں. اور اس حوالے سے امریکہ میں پینٹاگون میں، وائٹ ہاؤس میں دونوں مشترکہ طور پہ ان آپشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں میں ایران کے حوالے سے کیا فیصلہ لیا جائے گا. فی الحال امریکہ ایک دم سے اٹیک کرنے کے حق میں نہیں ہے. امریکن پریزیڈنٹ یا جو امریکی ایڈوائزرز ہیں وہ اس ٹائم اس حق میں نہیں ہے کہ ایک دم سے اٹیک کر دیا جائے، لیکن یہ آپشن بہرحال اس ٹائم وائٹ ہاؤس کی ٹیبل پر موجود ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اگر یہ پروٹیسٹ اسی طرح جاری رہتے ہیں، یہ نہیں رکتے، تو امریکہ ایریل اسٹرائکس کر سکتا ہے ایران کی فوجی تنصیبات کے اوپر، جس سے ایران کی جو رجیم ہے اس پر اور پریشر آئے گا اور یہ جو پروٹیسٹرز ہیں اور زیادہ طاقتور طریقے سے ایرپٹ ہوں گے اور یہ اپنے جو بھی ان کے رائٹس ہیں یا جو بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ ان ساری کی ساری چیزوں کو منوانے میں کامیاب ہوگی. اور علی خامنائی صاحب کی جو رجیم ہے یا جو حکومت پچھلے 45 سال سے وہ کرتے آ رہے ہیں وہ کولیپس ہو جائے گی. جو 79 میں انہوں نے ایران میں ریولوشن کے بعد پہلے آیت اللہ خامنائی صاحب آئے اور پھر اس کے بعد ان کے جو سکسیسر تھے علی خامنائی صاحب وہ اس ٹائم اس حکومت میں شامل ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ بتانا چاہتا ہوں. پچھلے کچھ گھنٹوں میں جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں امریکن پینٹاگون کی طرف سے اور امریکی وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایران کو لے کے، وہ رپورٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل جو ہے، جو ایک بہت زبردست میڈیا پلیٹ فارم ہے، وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے امریکہ کے اندر کچھ آپشنز ڈسکس کیے جا رہے ہیں، جس میں پہلا آپشن جو ہے وہ ڈپلوئنگ سائبر اٹیک ان سائڈ ایران. ایران کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ایران کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، جو ویب سائٹس ہیں، ان میں ایسے ایڈز لگائے جائیں جس میں ایران کو لے کے نیگیٹیوٹی بتائی جائے. علی خامنائی صاحب یا جو ایران کی حکومت ہے اس کے حوالے سے اور زیادہ لوگوں کو غصہ دلایا جائے، پھر چاہے وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا ڈفرینٹ جتنے بھی میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو عام طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں. اس طرح کی انفارمیشن پھیلانے کے بارے میں ایک آپشن زیر بحث ہے کہ ایران کے اوپر سائبر اٹیکس ہوں یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن اٹیکس کیے جائیں. سیکنڈ آپشن جو ہے اس ٹائم اویلیبل ہے امریکن وائٹ ہاؤس میں، وہ جو ہے آپشن اویلیبل یہ ہے کہ ملٹری اسٹرائکس کی جائیں ان سائڈ ایران، جس طرح کی ملٹری اسٹرائکس 12 جون سے 24 جون کے درمیان ایران کی جو میجر ملٹری انسٹیٹیوشن سے وہاں پہ ہیں. لیکن یہ بات ابھی نہیں بتائی گئی کہ جو ملٹری اسٹرائکس ہیں وہ کیا ملٹری ٹھکانوں پہ کی جائیں گی یا ملٹری سٹرائکس جو ہیں وہ ان میجر بریگیڈیئرز یا جرنلز جو ایران کی ریولوشنری گارڈ کور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، علی خامنائی صاحب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کو، وہاں پر اسٹرائکس کی جائیں گی. تو فی الحال اس حوالے سے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بات زیر غور ہے کہ امریکی اپنے اوفینسز جو ہیں وہ اسٹارٹ کر دیں گے. اچھا، اب اس سارے معاملے میں اس ٹائم اسرائیل کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا. اگر امریکہ کوئی اٹیک کرے گا بھی ایران کے اوپر یا
मामलात उस तरफ जाते हैं तो उसमें इजराइल शामिल नहीं होगा, ये हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसमें सिर्फ अमेरिका ही शामिल होगा, बिकॉज ऑलरेडी 50-55 हज़ार फौज अमेरिका की इस टाइम मौजूद है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको प्रोटेस्ट के हवाले से बताना चाहता हूँ कि इस टाइम प्रोटेस्ट जो हैं वो किस तरफ जो जा रहे हैं। इस टाइम प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ऑल अक्रॉस ईरान। इंटरनेट ब्लैकआउट की बात भी की जा रही थी, फिर इंटरनेट रीस्टोर हुआ, फिर दोबारा ब्लैकआउट हुआ। अब ईरान की सिचुएशन ये है कि कुछ जगहों पे इंटरनेट आ रहा है, कुछ जगहों पे इंटरनेट नहीं आ रहा, बट इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस आ रही है ईरान के हवाले से कि ईरान की सिचुएशन जो है वो किस तरफ जा रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान में अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनकी डेथ हो गई है। मोर देन 500 पीपल हैव बीन किल्ड इन ईरान बिकॉज ऑफ दीज राइट्स। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जो राइट्स हो रहे हैं, 500 से ज़्यादा लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है सारे सिनेरियो में, जो एक बहुत अफसोसनाक बात है, जिसमें बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, इसके अलावा यंग स्टूडेंट्स भी हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली मारे गए हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब ईरान के जो अटॉर्नी जनरल हैं मोहम्मद मवहेदी आज़ाद साहब, उन्होंने सैटरडे को, आज से 2 दिन पहले, एक बयान दिया ईरान के अटॉर्नी जनरल ने। वो ये कहते हैं कि दैट एनीवन प्रोटेस्टिंग वुड बी कंसिडरिंग एन एनिमी ऑफ गॉड, एन ऑफेंस दैट कैरीज द डेथ पेनल्टी। अब जो ईरान की हुकूमत है वो इन प्रोटेस्टर्स को ये कह रही है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, वो खुदा के भी दुश्मन हैं और ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाएगी, एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो एक बहुत बड़ा ऑफेंस, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ईरान की स्टेट का अपने लोगों को लेकर। इस पर मैं तो कोई कमेंट देना नहीं चाहूँगा कि इस कमेंट से कि भाई मैं क्या कहूँ, बट आई वांट टू से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टेट जो है ईरान की इस टाइम प्रॉपर टर्मोइल में है। तेहरान और जो मेजर सिटीज़ हैं, 31 के 31 प्रोविंसेस जो हैं ईरान के सारे इस टाइम इस सारे टर्मोइल में हमें नज़र आ रहे हैं। और ये टर्मोइल फ़िलहाल ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 2 हफ्ते से, सिंस द लास्ट 2 वीक्स, वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन ईरान। अब अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बड़ा, कुछ घंटों पहले बल्कि, कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया रिपोर्टर्स को, जब वो एयरफोर्स 1 के तैयारे में मौजूद थे। और उसके अलावा जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, उसने 2 दिन पहले एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है ईरान को लेके। सुनिएगा, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता है कि डू नॉट प्ले गेम्स विद प्रेसिडेंट ट्रंप, व्हेन ही सेज ही विल डू समथिंग ही मीन्स इट। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसकी तो बात मैं करूंगा, पर उससे पहले जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता है कि गेम्स मत खेलें ट्रंप साहब के साथ, उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो वो बात कहते हैं वो फिर कर गुजरते हैं। हमने अब देखा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड टर्म आई है, इस सेकंड टर्म में, मैं फर्स्ट टर्म की बात ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन जो सेकंड टर्म है, ट्रंप साहब ने जब बात की कि वो टैरिफ्स लगाएंगे दुनिया पर, उन्होंने वही काम किया। इमिग्रेंट्स के खिलाफ उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे, वो उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तीसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म कराएंगे, उस तरफ उन्होंने जो है वो अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया और एक्शन अपने लेना शुरू कर दी हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म हो। रशिया पर उन्होंने प्रेशर डालने की बात की थी, वो डाल रहे हैं। जंगें रुकवाने की उन्होंने बात की थी कि मैं जंगें रुकवाऊंगा, वो भी रुकवा रहे हैं, लेकिन वो नई जंगें भी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं उनको भी जो है वो नहीं देखना चाहता ऑफिस में, क्योंकि वो अमरीकी इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रख रहे रीजन में, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पसंद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मैं इसको फारिग कर दूंगा। जून की हमने वॉर में देखा कि वो भी अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स की मदद से तीनों न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से ईरान की तबाह कर दी। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो फिर उन्होंने ये बात की कि वो उन रजीम्स के ख़िलाफ़ हैं, उन रजीम्स को नहीं पसंद करते जो अमरीकी मफादात का ख्याल नहीं रखती, चाहे फिर वो लैटिन अमेरिका की बात हो, चाहे फिर वो यूरोप की बात हो, चाहे फिर वो एशिया की बात हो। आपने देखा कि पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में एक नई तरह की वेव हमें नज़र आ रही है, चाहे क्यूबा हो, कोलंबिया हो, और वेनेजुएला का तो हम हाल देख चुके हैं। तो जो बात भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब तक की है, ख़ासतौर पर वॉर्स को लेके हो या जो भी उन्होंने कमिटमेंट की है, उनके कहने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ होता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे लोगों को उनके कहने का अंदाज़ पसंद नहीं है, चाहे फिर वो रिपोर्टर्स को कहते हैं कि आप फेक न्यूज़ हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, लेकिन एक बात है कि वो अपनी बात को जो है वो फ़ौरन पूरा करते हैं और ठीक ठाक अपने एनिमी या अपने जो एडवर्सरीज हैं उनको एक मैसेज दे देते हैं कि मैं ये अब करने वाला हूँ। इस चीज़ को लेके नॉर्थ कोरिया भी बहुत परेशान है और ईरान तो परेशान है ही। अगली बात सुनिएगा, अब इस सारे मामले में जो है
اسرائیل اور ٹرکی کا جو رول ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلے میں آپ کو ٹرکی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے ایران کو لے کے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹرکی کے جو فورن منسٹر ہیں حقان فیدان صاحب, انہوں نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی ہے ٹرکی کے کہ ریسنٹ ایونٹس ان ایران ول ناٹ بی دا لاسٹ سیٹ بیک اسرائیل ایکسپیرینس. اب ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ایران کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوئے, پھر ان پر قابو پا لیا گیا, لیکن وہ پھر دوبارہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. بیسکلی ٹرکی کی طرف سے اسرائیل کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ ان پروٹیسٹ کے باوجود بھی ایران کے اندر رجیم چینج نہیں ہوئی, ایران کے اندر حکومت ویسے ہی قائم و دائم ہے. تو ایک طرح سے ایک ٹونٹ کیا جا رہا ہے ٹرکی کی طرف سے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, اسرائیل جو ہے وہ اس کو سیٹ بیکس ہی ہوتے رہیں گے, ایران کے اندر کوئی بھی رجیم چینج نہیں ہونے والی. یہ ٹرکی کا موقف ہے, بٹ میں اسٹل سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرکی کا اپنا موقف ہے. اس ٹائم واقعی میں سچویشنز کافی خراب ہیں ایران میں. علی خامنائی صاحب کے لیے جو ہے وہ گھیرا انفارچونیٹلی ان کے پرسپیکٹیوز کے حساب سے بہت زیادہ تنگ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اگلی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کو بار بار یہ پیپرز بھی دیے جا رہے ہیں یا انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے کہ امریکہ جلد سے جلد جو ہے, ان آپشنز کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ جلد سے جلد جو ہے وہ اٹیک کرے ایران کے اوپر. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ امریکی ایران پر اٹیک کرنے کے آپشنز کو تو زیر غور رکھے ہوئے ہیں, لیکن امریکی فی الحال ایک دم سے ایران پر اٹیک نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے نہیں کہ ایک دم سے اٹیک کیا جائے ایران پہ. ہاں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایران پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے. یہ سارے امریکی جو اس ٹائم لیڈرز ہیں یا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے پینٹاگون میں جو بیٹھی ہے, ان کا متفق کی رائے ہے, they all want کہ they want to attack on Iran but not now. Attack is not imminent on Iran now. They will attack in the future on Iran. یہ جو ہے اس ٹائم امریکہ کی سوچ ہے. بٹ اسرائیلیز جو ہیں وہ اپنی لابیز بار بار پش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا اٹیک ایران پہ کر دیا جائے اور ایران کی حکومت کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. اسرائیل خود تو ڈائریکٹلی اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا, بیکاز پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی 12 دن کی یا کانفلکٹ آپ کہہ لیں, اس میں ایران نے بھی بہت سارے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی جو ہے وہ کیپٹل پر یا اسرائیل کی سرزمین پر داغے, جس سے اسرائیل کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. اچھا, اب یہ ساری باتیں تو ایک طرف. دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے رائٹرز ایک خبر بریک کرتا ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. رائٹرز یہ خبر بریک کر رہا ہے کہ اسرائیل از آن ہائی الرٹ فار دا پاسبلٹی آف این یو ایس انٹرونشن ان ایران. رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس ٹائم ہائی الرٹ پر ہے کہ امریکہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, اور یہ اٹیک کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ رائٹرز کلیم کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ملٹیپل سورسز سے خبریں آ رہی ہیں, تو ہمیں سب چیزوں کو جو ہے وہ انالائز بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ کون سا اخبار کیا بات کر رہا ہے. اور اوبیسلی رائٹرز بھی ایک بڑا کریڈیبل اخبار ہے. اب اسرائیل جو ہے اس نے اپنے ڈیفینسز جو ہیں وہ اپ گریڈ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ وہ اس چیز پر بھی اس کو ڈر ہے کہ اگر ایران پر کوئی اٹیک کیا امریکہ نے تو پھر ایران کے پاس تو کچھ کھونے کو نہیں ہے. اس کے پاس 1200 سے جو 1500 بلسٹک میزائلز ہیں, وہ سارے کے سارے بلسٹک میزائلز جو ہیں وہ پھر اسرائیل پر اور امریکی ایئر بیسز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ان پر داغ دے گا. تو یہ اس ٹائم اسرائیل کی بھی سوچ ہے کہ کہیں اس پر بھی کھاتا نہ کھل جائے. سو اٹ آلسو وانٹس ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. اینی ویز, اگلی بات سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا اسرائیلی سورسز, ایک اسرائیلی سورسز جو تھا اس سورس کے مطابق ریسنٹلی پرائم منسٹر نیتن یاہو جو اسرائیل کے ہیں اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو, ان کے درمیان ایک کال ہوئی ہے. کال کی ڈیٹیلز ہمارے پاس اب کچھ آ رہی ہیں. ان کالز کی ڈیٹیلز میں جو جن چیزوں پر بات ہوئی, ان چیزوں پہ یہ ڈسکشن کی گئی کہ پاسبلی اگر امریکہ ایران کے اندر انٹرونشن کرے گا تو اسرائیل پھر بدلے میں امریکہ کے ساتھ کیا کرے گا. بیکاز دیکھیے, اسرائیل تو شروع سے یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو. جب سے 1979 میں آیت اللہ خامنائی صاحب ریولوشن لے کر آئے, رضا شاہ پہلوی کو اوور تھرو کیا گیا, تو 79 سے لے کر اب تک جو ہے اسرائیل کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ رجیم کو ویک کیا جائے, آیت اللہ کو ریموو کیا جائے اور اپنی پسند کے یا ان لوگوں کو اسٹیبلش کیا جائے جو اسرائیل کے مفاد کے خلاف کام نہیں کریں گے, جو ویسٹرن کلچر کو جو ہے وہ یا ویسٹرنائزیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور امریکی انٹرسٹ کا خیال رکھیں گے ریجن میں. تو ہمیشہ یہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب سچویشن ایران میں جو ہے وہ بڑی مختلف ہے. دیکھیے, میں آپ کو آلریڈی یہ بتا چکا ہوں کہ امریکہ 2003 کے ایکسپیرینس کے بعد بہت کچھ سیکھا ہے.
لیبیا کے ایکسپیرینس کے بعد بہت کچھ سیکھا ہے، اور بشار الاسد میں جو سیریا میں جو لاکھوں لوگ مارے گئے، ان ایکسپیرینس، یا ایون ویتنام میں جو جنگ ہوئی، ان سارے ایکسپیرینس سے امریکہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب امریکہ سیکھا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور امریکہ نے اپنے جو ٹیکٹکس ہیں وہ اب چینج کر لی ہیں ریجیم چینج کرنے کے، وہ میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاتا ہوں کہ امریکہ کیا سیکھا ہے اور اس نے اپنے ٹیکٹکس کیا چینج کی ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم عراق کی بات کرتے ہیں، 2003 20 اور 21 فروری 2003 کو، آج سے تقریباً وی کین سے کہ 23 سال، 22-23 سال پہلے امریکہ نے جب عراق پہ اٹیک کیا، تو امریکہ نے عراق کی حکومت کو فارغ کیا، تختہ پلٹ کر دیا، عراق پہ اٹیکس ہوئے، ساتھ میں امریکہ نے عراق کی جو فوج تھی جو کہ لائل تھی صدام حسین کی، اس کو بھی ڈسمینٹل کر دیا، اس کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ جو عراق کی فوج جس کو ڈسمینٹل کیا گیا، وہ فوجی تھے، ان کو لڑنا تو آتا تھا، تو ان فوجیوں نے پھر امریکی فوجیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، کوئی کسی گروپ میں چلا گیا، کوئی کسی ایکسٹریمسٹ گروپ میں چلا گیا، کیونکہ اوبیسلی ان کے پاس پیسے تو نہیں تھے، وہ جاب کر رہے تھے ایک طرح سے، اب ان کے پاس کمائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کمانے کا یہ راستہ اختیار کیا کہ وہ ڈیفرنٹ جہادی آرگنائزیشنز یا ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایسی آرگنائزیشنز کا حصہ بن گئے جو امریکی فوجیوں اور جو عام عراق کے لوگ تھے ان سے انہوں نے لڑائی کرنا اسٹارٹ کر دی۔ اس ایکسپیرینس سے امریکہ یہ سیکھا کہ امریکہ اگلے 10 سال جو ہے وہ عراق میں پھنسا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش جو تھے 2003-4 میں، انہوں نے ایک آپریشن عراق کی جو فریڈم کے نام سے ایک انہوں نے وکٹری سپیچ بھی کی تھی کہ ہم نے ایزیلی عراق کو جو ہے وہ انویڈ کر کے اس کو ہم نے فریڈم، اس کو ہم نے فری کر دیا صدام حسین کی پاور سے، اب وہاں پہ کچھ بھی کسی کو نہیں کہا جائے گا، لوگ آزادی سے رہیں گے، جو جس نے کرنا ہے وہ کرے گا، کسی کو کوئی روک نہیں سکتا، لوگ آزاد ہیں۔ بٹ ہم نے دیکھا کہ اگلے 10 سال اسلامک اسٹیٹ کے نام سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنی، اور بھی ڈفرینٹ جو فرینچائز ہیں، ڈفرینٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عراق میں مارے گئے۔ ہمارے پاس جو ایسٹیمیٹ آتا ہے عراق کا وہ یہ ہے کہ 1 ملین 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ عراق میں مارے گئے 2003 سے لے کر 2016-17 تک۔ اس کے بعد تو خیر اس طرح کا کوئی معاملہ عراق میں نہیں ہوا، لیکن تقریباً 13 سال تک عراق کے حالات بہت زیادہ ورس رہے، بام بلاسٹ ہوئے۔ تو امریکہ ریجیم چینج کرنے کے بارے میں بڑا سمجھدار ہو گیا اور وہ اپنے ٹیکٹکس اس نے بدل لی ہیں۔ کیا ٹیکٹکس بدلے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ نے ٹیکٹکس یہ بدلے ہیں کہ اگر میں نے اپنے کسی بھی مخالف لیڈر کو چینج کرنا ہے، مثال کے طور پہ اگر امریکہ نے علی خامنائی صاحب کو چینج کرنا ہے، تو علی خامنائی صاحب کو تو وہ چینج کرے گا، لیکن جو نیچے ان کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بارگیننگ میں ملا لے گا۔ تو ایون اگر علی خامنائی صاحب بھاگ بھی جاتے ہیں تو ریجیم کولیپس نہیں ہوگی، وہ لوگ کام کرتے رہیں گے، لیکن اب وہ کام پہلے امریکہ کے مخالف کرتے تھے، اب وہ امریکہ کے لیے کام کریں گے۔ یہی چیز امریکہ نے وینیزویلا میں جو ہے وہ اپنائی ہے۔ آپ نے دیکھا امریکہ نے وینیزویلا میں اٹیک کیا، نکولس مدورو کو اٹھا لیا، انہوں نے جو بھی کڈنیپ کیا، کیپچر کیا ان کی وائف کو، اور جو ڈیلسی روڈریگز تھی ان کی جو وائس پریزیڈنٹ تھی، ان کو پریزیڈنٹ بھی بنوایا اور کہا کہ ہم آپ کو ہٹائیں گے بھی نہیں، ہم آپ کو چینج بھی نہیں کریں گے، آپ نے بس ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو ڈیلسی روڈریگز ان کے میں بھی ایک فیئر آیا، جو ڈیفنس منسٹر تھے جن کے انڈر اس ٹائم پوری ملٹری ہے وینیزویلا کی، ان میں بھی فیئر آیا کہ ان کو تو امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، ورنہ ان کا حال بھی جو ہے وہ نکولس مدورو جیسا ہوگا۔ تو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ امریکہ نے اپنی ٹیکٹکس بدل رہی ہیں، اب وہ ریجیم چینج اس طرح کرتا ہے کہ اسی ریجیم سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اوپر لے کر آئے گا جو امریکہ کے انٹرسٹ کا خیال رکھیں گے۔ کہنے کو تو وہ لوگ اپنی حکومت کے پرو ہوں گے، اپنے لوگوں کے پرو ہوں گے، لیکن انٹرنلی دے ول سرو دی امریکن انٹرسٹ۔ یہ امریکہ نے جو ہے وہ لیسن سیکھا ہے پچھلے 30 سال 40 سال کی ڈفرینٹ جو جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں اس سے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہمیں وینیزویلا کے ایپیسوڈ کے بعد جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ اینی ویز اگلی انٹرسٹنگ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ فرائیڈے کو دا اکانومسٹ کو نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیر وڈ بی ہاریبل کانسیکوینسز فار ایران اف اٹ ور ٹو اٹیک اسرائیل۔ یعنی اس ٹائم ایران کا بھی تھریٹ لیول ہائی ہے، اسرائیل نے بھی اپنا تھریٹ لیول آل ٹائم ہائی کر دیا ہے کہ کچھ بھی اگر ایک طرف سے کوئی سگنل آتا ہے کہ اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کو پری ایمپٹ کر دیا جائے۔ تو ایک طرح سے ہمیں پری ایمپٹیو پیراڈاکس نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کسی پر حملہ کبھی بھی کر سکتا ہے، اینڈ وی ڈونٹ نو وٹ گونا ہیپن ان دی نیکسٹ فیو آورز اور فیو ڈیز، کیونکہ ایران جتنا زیادہ یہ رجیم ویک ہوگی، علی خامنائی صاحب پہ پریشر آئے گا، اور وہ پریشر کو سسٹین اگر نہ کر پائے تو ایک تھریش ہولڈ کے بعد وہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو کارروائی کریں گے، اور اس کارروائی میں پھر دوسری طرف سے بھی کارروائی آئے گی، امریکی اڈے جو ہیں
وہ اٹیک بیک کریں گے، اسرائیل بھی اٹیک بیک کرے گا، اور پھر اس میں نقصان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ریجن کا ہوگا، عام لوگوں کا ہوگا، لیکن ایران کا نقصان اس سارے معاملے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا. یہ ہمیں اس بارے میں ساری بات آلریڈی پتہ ہے. اینی ویز اگلی بات سننا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم ایک اسرائیل کا جو چینل 13 ہے، اسرائیلی چینل 13 جو ہے اس کے ایک رپورٹر ہیں موریا اشرف. موریا اشرف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ہائی الرٹ ٹو نائٹ ان اسرائیل فالنگ امیجز فرام ایران اینڈ تھریٹس فرام پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. تو کل رات اور آج 2 دن جو ہے ایران کا جو تھریٹ لیول جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے بڑا سخت. وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے ایران کو لے کے کچھ گھنٹوں پہلے ایئر فورس 1 کے جو ایک ان کا پرسنل جیٹ ہے اس میں انٹرویو دیا رپورٹرز کو، اور ایران کے حوالے سے کچھ باتیں کی. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ جو اسرائیل کی گورنمنٹ ہے اس کا بھی جو ہے وہ تھریٹ لیول میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آل ٹائم ہائی ہے. اگلی بات سمجھے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ایران کے ڈاکٹرز ہیں، جو تہران کی، صرف تہران کی میں آپ کو رپورٹس بتا رہا ہوں، the Tehran doctors told Time magazine on conditions of anonymity that 6 hospitals in the capital Tehran recorded at least 217 protesters deaths, most by live ammunition. اب سنیے گا بات کو. بات یہ ہے کہ ایران کے جو ڈاکٹرز ہیں جو اس ٹائم تہران میں ہیں، صرف میں تہران کی بات کروں، میں پورے ایران کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے ٹائم میگزین کو نام بتائے بغیر یہ ایک انفارمیشن دی کہ ان ڈاکٹرز کے مطابق ایران کے جو 6 میجر بڑے ہاسپٹل تہران میں ہیں جو کیپٹل ہے، وہاں پر جو ڈیتھس ہوئی ہیں پروٹیسٹرز کی، وہ اب تک کی اطلاعات، یہ سیچرڈے کا میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں، سیچرڈے کا، آج کا نہیں، سیچرڈے کے نمبر کے مطابق 2017 لوگوں کو مارا گیا ہے لائف ایمونیشن میں، یعنی اسٹریٹ ان کو فائرنگ کی گئی ہے اور ان کو مارا گیا ہے. 217 people have been died in those protests. ابھی تک تہران کی بات میں کر رہا ہوں، باقی میں علاقوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں آگے جا کے کیا ہوا. اینیویز اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے ایئر فورس 1، اپنا جو ان کا پرسنل ذاتی جیٹ ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ the US is considering very strong options including possible military actions over the deaths of protesters during unrest in Iran. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکی صدر جو ہیں وہ بھی ایک سگنلنگ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک کہا کہ ہم نے لاک اینڈ لوڈ کر لیا ہے اپنے ٹروتھ سوشل پہ ایران کو لے کے، اب وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹری ایکشن یا پاسبل جو انٹرونشن ہے اس کی بات وہ سوچ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور وہ پاسبل ملٹری انٹرونشن کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ایریل اسٹرائکس ہو سکتے ہیں، پروبیبلی سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ان پروٹیسٹ کو اور زیادہ ابھارا جائے کہ امریکہ کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور جو انٹرنلی ایک چینج ہے وہ چینج اتنا سموتھلی ہو جائے کہ امریکی جو مفادات ہیں اس ریجن میں وہ پروٹیکٹ ہیں، ان مفادات کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ بھی ایک سوچ اس ٹائم امریکہ میں موجود ہے. آگے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ہی تھریٹنڈ ٹو انٹروین اینڈ سیڈ آن سنڈے یعنی یسٹرڈے that Iranian officials had called him to negotiate but added we may have to act before a meeting. اب ٹرمپ صاحب نے ایک اور اگلی بات کر دی، سنیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ سر ہماری میڈیشن کروائیں، ہماری بات چیت کروائیں پروٹیسٹر سے، اور ہمارے اس معاملے کو سالو کرائیں. ہم آپ کے ساتھ معاملات کو سالو کرنا چاہتے ہیں اور ان پروٹیسٹرز کے ساتھ ہی معاملات کو سالو کرنا چاہتے ہیں، ہم معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہتے. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میٹنگ کریں گے لیکن ایکشن کے بعد پاسبل. اب وہ کیا پاسبل ایکشن ہوگا اور وہ کن لوگوں سے میٹنگ کریں گے؟ کیا وینیزویلا کی طرح تو ہمیں کوئی رجیم میں چینجز کی طرف تو چیز نہیں جا رہی. میں آپ کو پھر اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امریکہ اپنی غلطیوں سے پچھلے 30 سال سے بہت کچھ سیکھا ہے. اب وہ رجیم چینج کرے گا تو وہ پراپر طور پہ ایک کنٹینیوس لیڈرشپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، تاکہ وہ لیڈرشپ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو امریکی مفادات کا وہ ریجن میں خیال رکھے تاکہ کوئی رجیم کولیپس نہ ہو. یاد رکھیے گا جب بھی کوئی رجیم کولیپس ہوتی ہے تو پھر ڈفرینٹ گروپس نکلنے کا ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈر لگا رہتا ہے، اور پھر وہ ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں پاور پلے کے لیے. امریکہ یہ کام نہیں کروا سکتا بیکاز امریکہ آلریڈی چائنا رشیا کے ساتھ بزی ہے، اور اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر چاہے پھر وہ کینیڈا ہو یا ساؤتھ امریکہ ہو وہاں پہ وہ اپنے کنٹرول کی بات کر رہا ہے، وہ گرین لینڈ کی بات کر رہا ہے، وہ اتنے زیادہ
مسئلوں میں پڑ نہیں سکتا، تو وہ رجیم ایک نئے طریقے کے ماڈل کی طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ امریکہ کی ہائبرڈ رجیم اس ٹائم وینزویلا میں بیٹھی ہے، اور اس طرح کی امریکہ ہائبرڈ رجیم آنے والے ٹائم پہ ہمیں جو ہے وہ امریکی ہائبرڈ رجیم آپ کو نظر آئے گی ایران کے اندر، جو کہے گی تو کہ ہم تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں، بٹ وی آل نو کہ وہ کس کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے۔ سو دس از what I want to say right now. Anyways, اب ایک یو ایس بیسڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایک نیوز ایجنسی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے خبریں دیتی ہے، اس ایجنسی کا نام ہے ہرانا۔ ہرانا جو ہے اٹ ہیز ویریفائڈ دا ڈیتھس آف نیئرلی 500 protesters and 48 personnel in Iran, while sources tell the BBC the death toll could be much higher. اب جو امریکہ کی ایک ہیومن رائٹس کی ایک واچ ڈاگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 500 سے زیادہ more than 500 people have been died and almost 48 سیکیورٹی پرسنل جو کہ ایران کی پولیس کے ہو سکتے ہیں، فوج کے ہو سکتے ہیں، ریولوشنری گارڈ کور کے ہو سکتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو کل ملا کے 548 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ایرانی ہیں سارے آبویسلی، اور یہ نمبر جو ہے یہ اس ٹائم امریکی ایک واچ ڈاگ بتا رہی ہے، بٹ اس سے ہائیسٹ نمبر بھی ہو سکتا ہے آبویسلی، وہ بی بی سی جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو میں کیونکہ کافی سارے میڈیا آؤٹ لیٹس کو دیکھ رہا تھا، کچھ تو 1000 لوگوں کی ڈیتھ تک کی بات کر رہے تھے کہ پچھلے 14 دن میں 1000 لوگ مارے گئے ہیں، بٹ کیونکہ ہم ان سورسز پہ بلیو کرتے ہیں جو زیادہ ویریفائیبل ہوتے ہیں اور جو پراپر اتھینٹسٹی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ سورسز کی ساری باتیں بتاتے ہیں، تو obviously I would prefer it would be 500 protesters unfortunately، جو اطلاعات کے مطابق آج تک ان کی 14 دن میں جو ہے وہ unfortunately ڈیتھ ہوئی ہے، اور 48 تو کل ملا کے 548 جو لوگ ہیں ایران میں unfortunately وہ اس ٹائم مارے گئے ہیں۔ یہ ایران کا اس ٹائم نمبر ہے اور سچویشن بڑی ورس ہے۔ اچھا، یہ ساری سچویشن تو ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے، دوسری جانب اسرائیل نے ریسنٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ پیکٹ کیا ہے، یا ایک سیکیورٹی الائنس یا سیکیورٹی پارٹنرشپ کی ہے جرمنی کے ساتھ۔ اب وہ سیکیورٹی پارٹنرشپ ایسے موقع پر کیوں کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایران کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، سنیے گا۔ ریسنٹلی اسرائیل اینڈ جرمنی سائنڈ اے سیکیورٹی پیکٹ آن سنڈے یعنی کل ٹو ایکسپینڈ کوپریشن آن کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ سائبر ڈیفense۔ تو جو پچھلے یعنی آج منڈے ہے، کل سنڈے ہے، کل جو ہے ایک دن پہلے اسرائیل نے اور جو جرمنی ہیں دونوں نے مل کے ایک سیکیورٹی پیکٹ کیا جس میں وہ کاؤنٹر ٹیررزم یعنی جو دہشت گردی ہے، ٹیررزم، اس کے خلاف کوپریشن کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، پلس وہ دونوں جو ہیں وہ سائبر ڈیفنس کی طرف بات کریں گے، یعنی جو جرمنی کی سائبر ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کرے گا، اور اوبیسلی اسرائیل بھی ایسا ہی کرے گا۔ اس میں دونوں کے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہیں۔ اسرائیل کو یہ ڈیفنس سسٹم جو ہیں سائبر سیکیورٹی کے لیے چاہیے حزب اللہ کے خلاف، ایران کے اگینسٹ، اور جو ریجن میں اس کے خلاف جو الائنسز ہیں ان کے اگینسٹ، اور جرمنی کو اسرائیل سے کیپیبلٹیز چاہیے رشیا کے اگینسٹ، بیکاز رشیا جو ہے وہ پورے یورپ پر اٹیکس کرتا آ رہا ہے، اور رشیا کی جو سائبر اوفینس اور ڈیفنس دونوں کیپیبلٹیز بہت تگڑی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ڈیفنس پارٹنرشپ ہے کہ اگر اٹیک ہوتا ہے میرے اوپر تو میں اپنے آپ کو، یا جرمنی کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کتنے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے، جو اسپیمنگ ہوتی ہے، فشنگ یا اس سے بھی بڑے بڑے لیول کے جو اٹیکس ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوئی جو میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی بٹ میں ابھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے جرمنی ہیز اپرووڈ $3.1 billion ایکسپینشن آف اے کانٹریکٹ فار دا ایرو 3 اینٹی بلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم وچ از اسرائیلی میڈ اینڈ ڈیولپڈ ود US سپورٹ۔ تو پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے اور کچھ دنوں سے جو ہے وہ اسرائیل اور جرمنی کے درمیان جو ہے وہ ڈیفنس پارٹنرشپ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے ڈیفنسز کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جرمنی کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہے۔ اوبیسلی جرمنی بھی اس کی ساتھ ساتھ ہیلپ کرے گا ٹیررزم کے معاملے میں، اور ان ساری چیزوں میں ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اینیویز، اب ہم کچھ سوالات لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے سوالات لوں گا، کیونکہ کچھ سوالات جو ہے وہ ان سارے معاملات سے بنانا بڑا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات بھی ہوں گے بہت سارے، بٹ آپ کے بہت سارے سوالات جو ہے وہ میں خود لکھے ہوئے ہیں، تو وہ سوالات جو ہم پڑھ کے ان کا جواب دوں گا، دین پھر آپ کے ساتھ جو ہے ہم ڈفرینٹ انالیسس کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہاؤ کریڈیبل آر دا رپورٹس پروٹیسٹ ڈیتھ ٹولز اینڈ وائی ڈو فگرز ویری سو وائڈلی بٹوین ایرانین آفیشلز، ڈاکٹرز اینڈ ہیومن رائٹس گروپس۔ سوال یہ ہے انٹرسٹنگلی کہ جو اس ٹائم جو ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو ڈیتھ ٹولز ہیں، ان میں ایران کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگ کے گروپس ہیں، اور جو ایران کی گورنمنٹ ہے، ان کے اکاؤنٹس آپس میں ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ ایران کے اندر اس ٹائم انٹرنیٹ آلموسٹ کافی حد تک بلیک آؤٹ ہے، نمبر ون۔ دوسرا یہ کہ ایران کی جو رجیم ہے یہ اوبیسلی ایک اتھارٹیرین رجیم ہے، تو یہ ساری انفارمیشن اتنی آسانی سے نہیں وہ ہیک کرنے دے گی، یا اتنی جلدی سے وہ انفارمیشن نہیں دے گی کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹرز کی انفارمیشن الگ ہے، جو واچ ڈاگ سورسز ہیں ان کی انفارمیشن الگ ہے، اور جو ایران کی حکومت ہے اس کا نمبر الگ ہے۔ بٹ میں فوکس کرتا ہوں ہمیشہ واچ ڈاگ گروپس پہ، جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ کریڈیبل ہوتے ہیں، اور جو کنسسٹنٹلی آ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے ہمارے پاس، ان کا نمبر زیادہ کریڈیبل ہے۔ تو میں واچ ڈاگس جو ہیومن رائٹس کی ہوتی ہیں اس نمبر پر زیادہ بلیو کرتا ہوں۔ تو آئی تھنک almost 548 people have been died unfortunately as of now, which is very sad، اور اس چیز پر ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں۔ anyways، اگلا سوال یہ ہے، can sustained protest realistically threaten the Iranian regime or does the state still retain decisive control؟ سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کے پروٹیسٹ کے بعد، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ٹائم جو ہے وہ اپنی سڑکوں پر موجود ہیں، ان کے پروٹیسٹ کے بعد جو ہے اس ٹائم کیا یہ رجیم خود کو سروائیو کر پائے گی؟ کیا یہ رجیم خود کو جو ہے وہ بچا پائے گی؟ اور یہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ کیا کامیاب ہوں گے یا یہ ناکام ہو جائیں گے؟ تو میری پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب عوام اتنی زیادہ تعداد میں اپنی اسٹیٹ کے اگینسٹ نکل آئیں اور پھر وہ بیک فائر اپنی جان دینے کو بھی وہ تیار ہوں اور وہ نہ رکیں، تو پھر اسٹیٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر یا تو اس کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، یا تو پھر ان لوگوں کو جانا پڑتا ہے جو اس اسٹیٹ کی میں طاقت میں ہوتے ہیں کئی سالوں سے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے حال کو نہیں بدل سکتے۔ سو فی الحال اسٹیٹ کو ریٹین کرنا کنٹرول ایران میں مشکل ہے، وچ از ویری سیڈ انفارچونیٹلی، کیونکہ ایران ہمارا پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے۔ اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خود پاکستان کے بہت سارے اینالسٹ کو سن رہا تھا، اور وہ بھی یہ بات بار بار کر رہے تھے کہ پاکستان پر اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان بھی ایران کے اندر جو اس ٹائم معاملات ہو رہے ہیں اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پاکستان پہ اثر نہیں پڑے گا، بالکل پاکستان پہ بھی ایران کے اندر جو رجیم اگر چینج ہوتی ہے یا کس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں، ایران کو اثر پڑے گا، بیکاز پچھلے 40-45 سال سے ایران کے اندر جو رجیم تھی یا گورنمنٹ تھی وہ بڑی پرو پاکستانی تھی، اور پاکستان کے انٹرسٹ کا اس نے بہت خیال رکھا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا افغانستان میں جب رجیم چینج ہوئی تو لوگوں نے یہاں مٹھائیاں بانٹی کہ اچھا ہو گیا طالبان آ گئے، لیکن آپ نے دیکھا اس رجیم نے پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے 2 بارڈرز اس ٹائم گرم ہیں، تو پاکستان نہیں چاہے گا کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج ہو۔ اول تو وی پرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے جس طرف ہمیں انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں انفارچونیٹلی، تو پاکستان کی خواہش ہوگی کہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کا ریجن میں خیال رکھیں، پاکستان کے ایٹ لیسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ نہ آ جائیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اینی ویز، اگلی امپورٹنٹ بات سارے معاملے میں یہ ہے کہ از دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یوزنگ دا تھریٹ آف ملٹری ایکشنز ایز لیوریج اور اٹ از جینوئنلی پریپیئرنگ فار پاسبل اسٹرائکس؟ دیکھیے، یہ اس سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ میری پرسنل اسیسمنٹ یہی ہے کہ امریکہ فی الحال تو ایران پر پریشر ڈال رہا ہے، اور امریکہ ان پروٹیسٹ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ پروٹیسٹ کس طرف جاتے ہیں۔ ایٹ سرٹن ٹائم اگر یہ پروٹیسٹ واپس نہیں آتے اور یہ پروٹیسٹرز اور زیادہ فیورس تعداد میں بڑھتے ہیں اور اس کو اور زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور حکومت ری گین نہیں کر پاتی، تو پھر ایونچولی امریکہ جو ہے وہ آئے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا امریکہ نے پہلے 10 دن تک کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ کودے گا، وہ اٹیک کرے گا۔ ٹرمپ نے لوڈ اینڈ شاٹ کی بات تو کی تھی اپنے ٹروتھ سوشل پہ، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ امریکہ نے 10 دن کے بعد، آفٹر آلموسٹ جب 2 ویکس ہونے والے ہیں اس پروٹیسٹ کو، یہ رک ہی نہیں رہے اور ہر روز ہو رہے ہیں، اب تو لوگوں کی ڈیتھس بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تب امریکہ نے بات کی کہ وہ انٹروین کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پچھلے 10 دن سے سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ایوالو ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے۔ پھر پروبیبلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیل بروکر ہوگی، اور پھر جس طرح وینیزویلا میں معاملات چلے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی ایسپیکٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور ہائبرڈ رجیم جس طرح اس نے اپنی لایا ہے امریکہ وینیزویلا کے اندر، اسی طرح کی کوئی ہائبرڈ رجیم ایران میں لانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں، ایران کا اور وینیزویلا کا کمپیریزن نہیں ہوتا، دونوں الگ الگ جگہوں پہ کنٹریز ہیں۔ وینیزویلا لیٹن امریکہ میں ہے، ایران مڈل ایسٹ میں ہے، بٹ اسٹل امریکہ کے پاس اب ایک پروف آ چکا ہے کہ کیسے رجیم کو چینج کرنا ہے، ادارے کولیپس بھی نہ ہوں، سب کچھ چلتا بھی رہے، لیکن لوگ بھی بدل جائیں، اور جو لوگ نئے آئیں وہ امریکی انٹرسٹ کا، امریکی مفادات کا ریجن میں خیال رکھیں۔ اگلا امپورٹنٹ کویشچن اس سارے معاملے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وڈ یو ایس ملٹری ایکشنز اسٹرینتھنڈ ایرانین ہارڈ لائنرز rather than weaken the regime؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا اگر امریکہ اسٹرائک کرتا ہے ملٹری کی تو کیا ایران کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں جو کہ علی خامنائی صاحب کے بہت کلوز ہیں، جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں بوم بنانا چاہیے، ایران کو لڑائی کرنی چاہیے سارے کے سارے مڈل ایسٹ کے پرو امریکن اسٹیبلش کنٹریز کے ساتھ، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جارڈن بھی، یہ سارے ہیں، اسرائیل تو ہے ہی، تو کیا ان لوگوں کی طاقت بڑھے گی؟ تو میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتا ہوں، ایران میں اس ٹائم معاشی طور پہ اکنامک حالات بہت خراب ہیں، ایون جو ہارڈ لائنرز بھی ہیں ان کی بات کو کوئی زیادہ سنے گا نہیں، کیونکہ جہاں پر پیٹ کی بات آ جاتی ہے، معیشت کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ پھر زیادہ ان چیزوں کو فوقیت نہیں دی جاتی، لوگ پھر فوکس کرتے ہیں ان کے رائٹس پامال نہ ہو۔ اس ٹائم جو $1 ہے وہ پروبیبلی مور دین آئی تھنک 1 ملین ایرانی ریالز کے برابر ہے، 1 ملین یعنی 10 لاکھ ایرانی ریالز کے برابر ایک امریکی ڈالر ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے، جس سے ایران کی جو اس ٹائم معیشت ہے، اکانومی ہے، وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بے شک آپ جتنے مرضی اسٹرانگ ہولڈ سے اپنے لوگوں کو نیشنلزم کی بات کریں، جب اکانومی معیشت خراب ہوتی ہے، لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، پھر وہ اس نیشنلزم کو نہیں مانتی، پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس نیشنلزم کے ساتھ نہیں ہے، نیشنلزم آپ کے اپنے لوگوں کا ہے، آپ کی اپنی طاقت کو قائم کرنے کے لیے، اس میں ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو ایران جو ہے اس ٹائم وہ ایسے موقع پر ہے جہاں پر جو ہارڈ لائنرز ہیں ان پر بہت زیادہ پریشر آئے گا، اور وہ اس چیز کو شاید سسٹین نہ کر پائیں۔ اس لیے دا ٹائمز نے ہمیں 4-5 دن پہلے رپورٹس دی کہ علی خامنائی از آلسو کنسیڈرنگ ٹو فلیٹ ٹو ٹو رشیا، تو رشیا کا بھی آپشن ان کے پاس موجود ہے۔ بٹ دیکھیے وہ تو رشیا چلے جائیں گے، عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ جو عام لوگ، ایک عام معصوم بندہ، جو ایک وہ انسان جو دن رات محنت کر کے اپنے آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، ضروری ہے۔ اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر علی خامنائی صاحب چلے جاتے ہیں تو پوسٹ علی خامنائی ایران کیسا ہوگا؟ میں کسی دن اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال تو علی خامنائی صاحب کہیں نہیں جا رہے، وہ بھی ایران میں، تہران میں، یا کسی سیکرٹ لوکیشن پہ، وی ڈونٹ نو، وہ موجود ہیں، بٹ وہ بھی اس ٹائم پریشان ہوں گے، اور اوبیسلی پوری ایران کی رجیم اس ٹائم پریشان ہوگی۔ ایز اے پاکستانی آئی ووڈ سے پاکستان میں لوگ نہیں چاہتے کہ ایران میں رجیم چینج ہو، کیونکہ اس سے پروبیبلی انفارچونیٹلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورے خطے کا جو مڈل ایسٹ کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر جو ایران، ایک پاکستان کے بعد ایران ایک ایسا کشن تھا جو مڈل ایسٹ معاملات کو دیکھتا تھا، تو پھر پریشر پاکستان میں بھی آ سکتا ہے۔ تو lot of things are happening right now. Anyways, اگلا بڑا انٹرسٹنگ سوال اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ how credible is Trump claim that Iranian officials called to negotiate during these escalating threats؟ اب ایرانین کوئی اکاؤنٹس اس بارے میں کوئی کلیم نہیں کر رہے کہ انہوں نے بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بیک ہینڈ پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایران کے آفیشل سے بات ہوئی ہے کچھ گھنٹوں پہلے، جب وہ امریکہ میں موجود تھے، یعنی سنڈے کے دن، کل کی بات میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایران کے کچھ آفیشلز بیک ہینڈ پہ ٹرمپ صاحب یا ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کلیمز درست ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ویریفائی کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت ساری باتیں وہ ایسے کر جاتے ہیں کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی، بٹ ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروبیبلی ایران کے آفیشلز نے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے نیگوشیشنز کے لیے بات تو کی ہوگی، کیونکہ اس ٹائم پاکستان بھی سارے معاملے میں موجود ہوگا کہیں نہ کہیں، سعودی عربیہ اور پاکستان تو کافی عرصے سے، پچھلے تقریباً 4-5 مہینوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیگوسیشنز یا جو بروکر کروانا چاہ رہے ہیں ڈیل، اس میں تو پیش ہیں۔ تو پروبیبلی وائی پاکستان وایا سعودی عربیہ کوئی میسج ہو سکتا ہے پہنچا ہو امریکہ کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، بٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایکشن لینے کے بعد ہی میٹنگ کریں گے۔ اب وہ ایکشن کس طرح کا ہوگا وی ڈونٹ نو، بٹ یہ سگنلز بہت زیادہ تھریٹ فل ہے ایران کے لیے، اور پریشر اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ علی خامنائی صاحب کے اوپر ہے۔ ایز وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا 14th we have entered currently on the 14th day of all of this scenario in Iran۔ اگلا امپورٹنٹ سوال اس سارے معاملے میں یہ، پھر میں آپ کے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آنے والے کچھ دیر میں جو ہے وہ کمنٹس لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈائریکٹلی از اسرائیل انفلوئنسنگ US ڈیلیبریشنز ریگارڈنگ ایران؟ تو اسرائیل جو ہے وہ کتنا زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے امریکہ پر ایران کو لے کے، یعنی کیا اسرائیل کا انفلوئنس ہے امریکہ پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا انفلوئنس اب اتنا نہیں رہا امریکہ کے اوپر۔ امریکہ کے خود بھی اپنے بہت سارے مڈل ایسٹ میں انٹرسٹ ہیں، کیونکہ امریکہ جاتے جاتے پروبیبلی مڈل ایسٹ سے ایسی ریجیمز ٹوٹل طور پہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے پورے مڈل ایسٹ میں، جو پھر پوسٹ امریکن
آرڈر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے انٹرسٹ یا اسرائیل یا اور فرینڈلی امریکن کنٹریز کے انٹرسٹ کا خیال رکھے، ان کو تنگ نہ کرے، کیونکہ امریکہ اگلے 3-4 سال میں پوری طور پہ مڈل ایسٹ سے نکل کے سینٹرل ایشیا کی طرف جانے والا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے امریکہ نے خاص طور پہ یہ کہا ہے جو نومبر میں آئی تھی پچھلے سال، کہ امریکہ اب مڈل ایسٹ سے اپنے آپ کو نکالے گا، وہ جنگیں ختم کر چکا ہے۔ تو آئی تھنک ایران جو ہے اٹ وڈ بی دا لاسٹ شاٹ، اور اس کو کرنے کے بعد پھر پوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کا انخلا ریجن سے نکلتا ہوا دکھائی دے گا، بیکاز پھر اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں کوئی کنٹری نہیں ہے جو امریکی یا اسرائیل کے مفادات کو ریجن میں چیلنج کرتا ہے۔ اگلا انٹرسٹنگ سوال اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ ہاؤ ڈز پرائم منسٹر نیتن یاہو وارننگ آف ہارریبل کانسیکوینسز فٹ انٹو اسرائیلز ڈیٹرنس اسٹریٹجی۔ اب ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ دا اکانومسٹ کو انٹرویو دیا نیتن یاہو نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہارریبل کانسیکوینسز ہوں گے، بہت زیادہ برے کانسیکوینسز ہوں گے اگر ایران نے کوئی ایکشن لیا اسرائیل کے اگینسٹ۔ تو وی آل نو کہ ہم نے 12 دن کی جنگ دیکھی ہے، میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کتنی جلدی ایئر سپیریورٹی حاصل کر لیتا ہے اپنے اینیمیز کے اوپر، کیونکہ اس کے جو ایڈورسریز ہیں ان کے پاس وہ کیپیبلٹیز، وہ ڈیفینسز یا ایون وہ ایئر فورس نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے سکیں۔ تو کانسیکوینسز تو وہی ہوں گے جو کانسیکوینسز ہم نے 12 سے 24 جون کے دوران اسرائیل اور ایران کی جو کانفلکٹ کے درمیان ہم نے دیکھے۔ سو اٹس ناٹ گونا بی ایزی، بٹ ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ Iran has survived till now, which is a good thing for them, but we don't know what's going to happen in the next few hours or few days, maybe in the next 1 week. So things are going to be very, very complicated in the upcoming days. Anyways, ہم اس سارے معاملات کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ انفارمیشن آئے گی، کوئی نیوز آئے گی ایران کو لے کے یا کوئی کریڈیبل